أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما میں دو تین باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس کو بغور سنیے گا، ہے نا۔ تقریر، جلسہ، واعظ و نصیحت بہت سنتے ہیں اور سنتے رہیں گے جب تک دم ہے، جب تک دم میں دم ہے ذکر ان کا ہوتا رہے گا، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے۔ لیکن کچھ چیزوں پر ہمیں خاص توجہ دینی ہے۔ وہ ایک کہاوت ہے نا، سونار کا 100 لوہار کا ہے نا، تو ذرا گاؤٹی حساب سے ہم بات کرتے ہیں نا، جو آپ بھی سمجھے اور ہم بھی سمجھا پائیں۔ تو یاد رکھیے یہ کہاوت بہت گہرائی والی کہاوت ہے کہ سونار کا 100 لوہار کا 1۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا ہے، بالکل واضح۔ دیکھیے قرآن میں کئی طرح کے حکم ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے کھلم کھلا، اور قرآن میں ایک حکم ہوتا ہے تھوڑا پوشیدہ، ایک حکم ہے اور پوشیدہ، اشارات، کنایا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن ایک بات اللہ نے جو قرآن میں واضح الفاظ میں بیان فرمایا ہے ہمارے نبی، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مومنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تمہارے لیے نمونہ عمل ہے۔ صاف لفظوں میں کہا ہے کہ تم اپنی زندگی کس طرح گزارو، تم اپنی زندگی کو کس طرح بتاؤ، کون سا کام کیسے کرو، اس کے لیے تمہیں آئیڈیل چاہیے، ایک نمونہ چاہیے۔ اور تمہارے لیے آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی سیرت پاک اور آپ کی حیات پاک۔ کھلے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں اور حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں تو ہمیں حضور کو ایک دم اپنا آئیڈیل بنانا ہے۔ ہم جو کریں حضور کی زندگی کے مطابق کریں، ہم جو سوچیں، ہم جو کریں، ہم جو کھائیں، ہم کیسے چلیں، ہمیں اس کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ حضور کی سیرت سے۔ اب قرآن کی گہرائی میں تو ہر کوئی اتر نہیں سکتا ہے، قرآن کو ہر کوئی سمجھ نہیں سکتا ہے، اگرچہ قرآن آسان ہے سمجھنے والوں کے لیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ اللہ نے اپنی نبی کی ذات کو بنایا ہے، نبی کی سیرت کو اتنا آسان بنایا ہے کہ ہر کوئی ایرا گیرا بھی سمجھ جائے گا۔ تو موٹی بات یہ ہے کہ ہمارا آئیڈیل اور نمونہ کون ہے؟ تو اب مسلمانوں کے اوپر ضروری ہے کہ وہ جو کرے، جو بولے، جو سوچے، کن کے مطابق؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اگر اتنی بات ہم اپنی عقل میں بیٹھا لیں، دل میں بسا لیں، زندگی میں شامل کر لیں تو پھر اب زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا کہ زندگی کے سارے مسئلے کے حل حضور کی سیرت میں موجود ہے، تب تو وہ کامل ہے، وہ اکمل ہے، جامع کمالات ہے، تب تو ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی زندگی، ہماری زندگی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہو، اگر اس کی زندگی میں کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی معاملہ ہے، تو اپنے معاملے کا حل، پریشانی کا حل حضور کی زندگی میں تلاش کریں، انشاءاللہ اس کا حل موجود رہے گا۔ اب دنیا میں ان گنت لوگ
پیدا ہوئے، ابھی ہے، صبح قیامت تک آئیں گے. ہر کسی کے الگ الگ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک ذات واحد ہے. ان گنت لوگ، بے شمار لوگ بتا سکتے ہیں حضور کے بعد سے لے کر اب تک کتنے لوگ پیدا ہوئے اور قیامت تک کتنے لوگ پیدا ہوں گے، لیکن ہر کسی کی زندگی کا مسئلہ اور اس کا حل حضور کی زندگی میں موجود ہے. تب تو نمونہ عمل بنایا نا. اور قرآن کہہ رہا ہے نمونہ عمل ہے، اور قرآن کا حکم بالکل قطعی ہے، اس میں شک و شبہ نہیں کر سکتے. تو یاد رکھیے، آپ کے سامنے جو بھی معاملات ہو، جو بھی پریشانی ہو، جو بھی مسئلہ ہو، اس کو کہاں تلاش کریں؟ اب حضور کی 63 سالہ زندگی اور حضور کی زندگی میں بابا آدم سے لے کر قیامت تک کیا ہوگا وہ سب موجود ہے. اب ایک پل میں، ایک لمحے میں تو اتنا نہیں بتا سکتے ہیں نا. بس موٹی بات یاد رکھیے کہ آپ کی ہماری پیدائش سے لے کر موت تک جتنے معاملات ہیں، جو بھی گھڑیاں آتی ہیں، جو بھی جو ہے مسائل درپیش ہوتے ہیں، وہ سب کے سب میرے نبی کی زندگی میں موجود ہیں. ہم صرف پلٹ کے دیکھیں تو اپنے نبی کی ذات کو، ہم حضور کی سیرت کی پڑھیں تو، سنیں تو، دیکھیں تو ہمیں ہر مسئلے کا حل نظر آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں پڑھنا ہے، بس ہمیں سننا ہے. ہم ہزاروں واقعات سنتے ہیں، قصے کہانیاں سنتے ہیں، اور نہ جانے کیسی کیسی ناولیں ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں حضور کی سیرت پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے. نہ ہم وقت دیتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سناتے ہیں. جبکہ ہماری کامیابی کہاں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے میں اور سننے میں. یا تو پڑھیے، اور پڑھنا نہیں جانتے تو سنیے. ہم کیا کیا نہیں سنتے ہیں. 3 گھنٹے کے پکچر دیکھتے ہیں، سیریلز دیکھتے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہم دیکھ لیتے ہیں. گھنٹوں گھنٹہ لگاتے ہیں گیم میں، موبائل میں، دوستی میں، یاری میں، بیٹھک میں، صحبت میں، سنگت میں، نہ جانے کہاں کہاں ہم وقت بتاتے ہیں. لیکن حضور کی سیرت سننے اور پڑھنے اور سنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جبکہ مکمل کامیابی کا راز حضور کی سیرت میں موجود ہے. آج اگر ہم اور آپ اور ساری دنیا کے مسلمان حضور کی سیرت کو اپنا لینا تو کامیابی. ہمیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا نبی ہی ایسا ہے نا، کامل ہے، اکمل ہے، جامع کمالات ہے. ہم آدھے ادھورے نبی کے ماننے والے نہیں ہیں. اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا ہی ایسا جو تمام خوبیوں کے وہ جامع ہیں ہر اعتبار سے. تو میری یہی گزارش ہے کہ اپنی زندگی میں کم سے کم 1-2 مرتبہ حضور کی مکمل زندگی کم سے کم الفاظ میں، واقعات میں سنیں، پڑھیں. اس میں کئی فائدے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور کی محبت بڑھے گی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کا حل ہمیں نظر آئے گا، اور زندگی خوشیوں میں گزر جائے گی. بہت سارے فوائد. تو ہم حضور کی زندگی سے بہت دور ہیں. ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور کی زندگی کے بارے میں ہمیں پتہ. میں اگر آپ سے سوال کروں، بتائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنم تاریخ کیا ہے؟ انگریزی اور عربی. اللہ ماشاء اللہ چند لوگ بتا پائیں گے، ہے نا. انگریزی تاریخ معلوم ہے؟ 2 اکتوبر برابر معلوم ہے، 14 اپریل برابر معلوم ہے. ہونا چاہیے، سب معلوم رکھیے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمیں اپنے نبی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے نا. یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. 20 اپریل 571 عیسوی، 20/4/571 عیسوی، پیر کا دن، صبح صادق کا وقت، اور عربی 12 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول ہے نا. حضور کی تاریخ میں پیدائش 12 ربیع الاول بھی ہے یا پھر 9 ربیع الاول بھی ہے، لیکن 12 مشہور ہے. تو کہ اعلیٰ حضرت نے 9 ہی
فرمایا ہے نا. لیکن حضور کا وصال 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر میں آپ سے سوال کروں، بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عورتوں کے دودھ پیے ہیں؟ بتا سکتے ہیں؟ افسوس کی بات ہے نا، ہم اپنے نبی کے بچپن کو بھی نہیں جانتے، تو بچپن کو کیا جانیں گے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عورتوں کے دودھ پیے ہیں. یہ بچہ بتا رہا ماشاء اللہ. کتنی عورتیں؟ 3. ایک عورت جو والدہ ماجدہ حضرت اور ایک حضرت دائے، اور سب سے اہم جو ہے، جو سب سے پہلے دودھ پیے وہ ہے حضرت ام ایمن. حضرت یہ وہ باندی ہے، خادمہ ہے، جو باپ کی وراثت میں حضور کو ملی تھی. یہ حضرت حضور کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، باندی تھی، نوکرانی تھی، ہے نا، جو وراثت میں باپ کی پراپرٹی میں سے جو بچے کو حصے ملتے ہیں نا، اس میں سے یہ ملی تھی. حضور نے حضرت ام ایمن کا دودھ پیا ہے، حضرت دائے حلیمہ اور ہمیں سب بات یاد رکھنا چاہیے نا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں. اس سے پتہ کیا چلا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ ماں کا ہی دودھ پیے، ضرورت پڑنے پر دوسرے کا بھی دودھ بچے کو پلایا جا سکتا ہے. اب ماں تو ماں ہے، اس حساب سے دودھ پلائی تھی. ام ایمن خادمہ تھی، اس حساب سے وہ دودھ پلائی تھی. اور دائے حلیمہ کیوں دودھ پلائی تھی؟ پیسے کی وجہ سے. ہاں، اس زمانے کا عرب کا دستور تھا کہ اپنے بچوں کو لوگ گاؤں دیہات میں بھیجتے تھے. وہاں کا واتاورن اچھا ہوتا تھا، تو بچی کی نشو و نمائی، تربیت اور اس کے بدن کی جو ہے نشو و نمائی کے لیے وہ ماحول اچھا ہوتا تھا. تو غریب و شریف لوگ جو ہے اپنے 2 پیسے کے لیے شہر سے بچوں کو لے جاتے تھے. 1-2 سال دودھ پلاتی تھی مائیں، اور پھر واپس لا کے ان کے گھر والوں کو دے دیتی تھی. اس سے کچھ پیسہ مل جاتا تھا تو اپنا گزارا ہوتا تھا. تو دائے حلیمہ بھی غریب اور شریف تھی، اور یہ شرف ملا کہ اپنے جو ہے دودھ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی. اچھا، یہ ام ایمن، اب بات نکلی حضور کی، اب اتنی بات ہے کہ پوری زندگی کم پڑ جائیں گی. اتنی چہیتی تھی کہ ان کی شادی حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کر دیا، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے. لفظ زید کا ذکر، اور انہی کے بطن سے حضرت اسامہ پیدا ہوئے، جو حضور کے بہت چہیتے صحابی، اور حضور نے اپنا بیٹا کہا ہے. منہ بولے ام ایمن. بہرحال تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں سبق یہ ملا کہ اگر بچے کو دودھ نہ ہو، ماں کا دودھ نہیں ہے، تو گھر میں اگر پھپھو ہے، چاچی ہے، بڑی امی ہے، تو اس کے دودھ سے ہم بچوں کی پرورش، لیکن ہم کرتے ہم میڈیسن سے کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل صاف نہیں ہوتا. جبکہ اسلام نے ہمیں اجازت دی ہے نا، حضور نے پیا ہے تو ہم بھی پی سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں. لیکن ہمارے سماج میں یہ چیز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ پتہ ہی نہیں ہے ہمیں نا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. لیکن حضور کی زندگی میں ہوا تو ہمیں ایک سبق ملا، ایک راستہ ملا کہ کوئی ماں اگر ایسی ہے کہ جس کے تھن میں دودھ ہی نہیں ہے، ہوتا ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، تو اس بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. تو گائے بیل کے دودھ نہ، گائے بھینس کے دودھ نہ پلاؤ، اور میڈیکل اور میڈیسن سے خرید کے مت لاؤ، بلکہ گھر میں اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو چاچی کی شکل میں ہو، پھپھو کی شکل میں ہو، یا بڑی امی کی شکل میں ہو، یا کوئی اور ایسی خاتون ہو جو دودھ پلا سکتی ہے، تو اس کو شریر کا ہی دودھ دیا جائے، ماں کا ہی دودھ دیا جائے. اسی میں خیر اور بھلائی اور بہتری ہے.
लेकिन हम ऐसा नहीं करते। उससे क्या होता है, बच्चों की सेहत में ख़राब असर पड़ता है जो हम बाहर से खिलाते हैं। जो लोग मेडिकल से पाउडर वगैरह लेके दूध पिलाते हैं, आप देखिएगा उस पैकेट में लिखा होता है, वो पाउडर वाला दूध का जो पाउडर बेचता है कंपनी वाला, वो जितनी बड़ी कंपनी का हो, अपना मिल हो और क्या 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 जो है लैक्टोजिन वगैरह कुछ भी हो, उसमें साफ लफ्ज़ों में वाज़े अल्फाज में हिंदी और इंग्लिश में लिखा रहता है माँ का दूध ही बेहतर है। ये बिल्कुल वहाँ हेडलाइन लिखे हुए रहते हैं। वो कंपनी वाला बेच रहा है, उसको फ़ायदा, लेकिन तब भी वो क्या कह रहा है कि माँ का दूध ही बेहतर है। उसके बावजूद हम, अब क्या हमारा दिमाग तो ऐसा हो गया है ना कि जो चीज़ों में लिखी हुई रहती है कि ये चीज़ नुकसानदेह है, लेकिन तब भी हम लेते हैं, और जहाँ लिखा है कि इसमें फ़ायदा है तब भी हम छोड़ देते हैं। जैसे आजकल कोलगेट हम करते हैं, लगभग सब करते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसमें लिखा हुआ रहता है। अब आज अगर नहीं देखे हैं तो जाके देखिएगा, कोई सा भी कोलगेट या दांत घसने के जो भी लिक्विड रहते हैं उसमें पेस्ट रहते हैं, आप देखिएगा उसके ऊपर के कवर में लिखा रहता है कि ये 5 साल के अंदर के बच्चों के लिए नुकसानदेह है, लिखा हुआ रहता है ना। फिर हमारे घर के 5 साल के बच्चे कर देगी नहीं जी, जबकि वहाँ लिखा हुआ रहता है, तब भी हम लाके देते हैं और सुबह उठा के उसको जगा के कहते बेटा पहले दांत घस ले, जबकि वो कंपनी बेचने वाला खुद कह रहा है कि मना है, नुकसान है। जब बच्चे को नुकसान है तो बड़ों को भी तो हो सकता है ना, और होता है, क्योंकि जानवरों के हड्डियों से वो पेस्ट बनता है, कोलगेट वगैरह जो भी है, जानवरों की हड्डियों को पाउडर बना के फिर वो पेस्ट बनता है। हमें मालूम है, लेकिन उसके बावजूद हम वो करते हैं। और हमें ये मालूम है कि नमाज में भलाई है, खैर है, हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह, कामयाबी नमाज में है, कामयाबी सलात में है, कामयाबी अल्लाह के बारगाह में झुकने में है, कामयाबी दुरूद पढ़ने में है, कामयाबी पाक साफ रहने में है, कामयाबी हलाल खाने में है, कामयाबी जो है हराम से बचने में है। उसके बावजूद हम इन चीज़ों से दूर हैं। हमें मालूम है कामयाबी इसमें है कि बड़ों की इज़्ज़त करो, हमें मालूम है कामयाबी इसमें है कि छोटों से प्यार करो, हमें मालूम है कि जो है नेक रास्ते पे चलो, इसी में खैर है, लेकिन उसके बावजूद हम ये सबसे दूर हो रहे हैं। हमें मालूम है कि हमारे बच्चे के ऊपर हम अगर नज़र नहीं रखेंगे सांप की तरह तो बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद हम छोड़ देते हैं। ये है बेहिस्सपन, ईमान की कमज़ोरी। तो हमें चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ें तो हमें हर मसले का हल नज़र आएगा। आप बोलेंगे हमारी खुद की परेशानी अलग है, इनकी अलग है, उनकी अलग है, सबके, हाँ, सबकी परेशानियों का हल मेरे नबी की ज़िंदगी में मौजूद है। मेरे नबी पैगंबर है, नबी है, रसूल है, उसी के साथ साथ किसी का बेटा भी है। किसी का बेटा कैसा होता है, आप अच्छा बेटा कैसा होना अच्छा, आप अगर अच्छा बेटा बनना चाहते हैं तो मेरे नबी की सीरत को पढ़ो। क्यों, आमिना का कैसा बेटा है, मेरे नबी ने तो बेटा बन के भी ज़िंदगी गुजारे हैं ना, तो बेटा कैसा होना चाहिए, मेरे नबी की ज़िंदगी को देखो तो अच्छे और गुड बेटे बन जाओगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा के ताबे में रहे। अगर घर अपने सर से माँ बाप का साया उठ जाए तो किसी के ताबे में कैसा रहना चाहिए, उसकी तालीम मेरे नबी की ज़िंदगी में मौजूद है। मेरे नबी गुजारे ना ऐसी ज़िंदगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का क्या कहना है, शादी से पहले कैसे कमाना चाहिए, मेरे नबी की ज़िंदगी में देखें। क्या मेरे नबी सिर्फ इबादत ही करते थे? नहीं, दुनिया के सबसे बेहतरीन अगर कोई ताजिर है, बिजनेसमैन है, तो मेरे नबी की ज़ात है, जिसको लोग कहते हैं वो ऐसे ताजिर है जो शादी को अमीन है।
تو تجارت کیسے کرنی ہے میرے نبی سے سیکھو. آپ اور ہم تو صرف تھوڑی نا تجارت کرتے ہیں، بلکہ میرے نبی تجارت کر کے ہمیں بتائے کہ تجارت کیسے کی جاتی ہے. وہ بھی نقصان والا تجارت نہیں بلکہ نفع والا تجارت، اور ایسا نفع جو دنیا میں بھی کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی اس تجارت سے کامیابی ملتی ہے. کیونکہ سچا تاجر کل بروز قیامت نبیوں کے ساتھ ہوگا. تاجر کس کو کہتے ہیں؟ میرے نبی سے سیکھو. تاجر بننا ہے، بزنس مین بننا ہے تو، اور کسی کے یہاں نوکری کرنی ہے تو میرے نبی سے بھی سیکھو. کیا میرے نبی دوسرے کے یہاں نوکری نہیں کیے؟ کیا نوکری کیے تھے معلوم ہے جی؟ بکریاں چڑھاتے تھے. دوسروں کی بکریاں لے کے روزی روٹی کے لیے کھیت جنگلوں میں جاتے تھے تاکہ بکریاں چڑھا کے ہمیں روزی روٹی کا کچھ سامان مل جائے. تو دوسرے کے یہاں نوکری کیسے کی جاتی ہے اس کی تعلیم اگر لینی ہے تو بھی میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. جوانی کیسے گزارنی ہے اس کی تعلیم لینی ہے تو میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. اب بات آ گئی، کوئی اگر آپ کو شادی کا بولے، ہے نا، بیٹا 18 سال 15 سال 20 سال کا ہو گیا 25 سال کا ہو گیا، تو اب شادی کی بات آتی ہے نا، تو شادی کیسی کرنی ہے یہ جوانوں سے میں کہوں گا. خود سے لڑکی دیکھو، اور اگر کسی نے آفر بھی کر دیا شادی کے لیے لڑکی نے یا لڑکی والوں نے، تو کیا کہاں ٹھیک ہے میں راضی ہے، میں ماں باپ کو راضی کرتا نہیں. میرے نبی سے سیکھو کہ کیا کہنا چاہیے. جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آفر آیا رشتے کے لیے تو میرے نبی نے کیا کہا؟ وہ میرے نبی نے ایسی تعلیم دی، کہا کہ میں کچھ نہیں بول سکتا، میرے پیرنٹس، میرے سرپرست، میرے باپ کی جگہ جو ابو طالب ہے وہ ابھی موجود ہے، وہ جب تک کچھ کہتے نہیں میں فیصلہ لے نہیں سکتا. کیا تعلیم دی جوانوں کو کہ کچھ بھی کرو لیکن پہلے اپنے جو پیرنٹس ہیں، جو سرپرست ہے، اگر ماں ہے باپ ہے، ان کی صلاح مشورہ لو، ان کو ناراض کر کے کچھ نہ بولو. میرے نبی چاہتا ٹھیک ہے بہت بڑی رئیسہ تھی، مالدار تھی، دولت ثروت تھی ان کے پاس، چلو ٹھیک ہے کر لیتے ہیں، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا کہ ابھی میرے چاچا موجود ہے جن کے تابع میں ہوں، جو میرے سرپرست ہے، ان کی اجازت کے بغیر میں کچھ. تو شادی کیسے کرنی ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں موجود ہے. پھر ایک اچھا شوہر کیسے بننا ہے اس کی بھی تعلیم میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. شوہر تھوڑی نا ہم اور آپ ہی ہیں، میرے نبی بھی تو شوہر تھے نا، وہ بھی ایک ایک نہیں 11 بیویوں کے شوہر تھے، اور شوہر کی ذمہ داری کیسے نبھانی ہے میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. وہ بھی 11. اچھا ٹھیک ہے ساری چیز، لیکن اس کے لیے کیا؟ یہ تو امپورٹنٹ مسئلہ ہے نا. آج تو ہم دو ہمارے دو پہ کہ زیادہ بچہ پیدا کریں گے تو کیا ہوگا، جبکہ روزی دینے والا لا تقتلوا اولادکم من خشیۃ املاق. اللہ کہتا ہے روزی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، نسل بندی نہ کرو، فیملی پلاننگ نہ کرو، اس ڈر سے کہ ہم کھلا نہیں سکتے. تیری اوقات کیا تو کھلائے گا؟ کھلانے والا وہ قادر مطلق ہے، روزی دینے والا وہ ہے. جب وہ روزی دینے پہ آئے گا 50 بھی بچے ہوں گے سب خوشحال ہوں گے، اور اگر تنگ دستی ہے تو ایک بھی پیدا کرو گے تو نہیں کھلا پاؤ گے، نہیں پلا پاؤ گے. غوث پاک کیا کھا رہے ہیں؟ کن کا توشہ کھاؤ گے؟ ابھی کتنے بچے تھے؟ 49. 50 تھے، ایک تو وہ تو کرامت ہے وہ چھوڑیے، لیکن کتنے ہوئے؟ 50 بچوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنے میں 24 گھنٹے کا 32 گھنٹہ بھی ڈیوٹی کریں گے تو کم پڑے گا نہیں. جب 50 بچے کا کھانا بنے گا، غوث پاک لے کے 50 اور بیوی 51، تو بھگونے میں بھگونا لگے گا نا کھانا بنانے کے لیے. پھر مہمان میزبان وہ الگ سے، نوکر چاکر الگ سے، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ لیکن وہ غوث پاک تھے نا. ارے غوث پاک کے توشہ میں حاضری دینے والوں، غوث پاک کی زندگی سے سبق لو کہ روزی دینے والا اللہ ہے، زندگی دینے والا
اللہ ہے. اگر وہ تمہارے ذریعے لکھا ہے تو پھر تم کون ہوتے ہو قتل کرنے والے؟ میرے غوث پاک کو اللہ نے وہ برکتیں دی ہے کہ آج بھی ان کے نام سے لوگ کھاتے ہیں. کوئی ایسے کھاتے ہیں, کوئی ویسے کھاتے ہیں, لیکن کھاتے ضرور ہیں. اور ایسا ویسا نہیں کھاتے, بلکہ ان کے نام سے کھا لو تو اس میں خیر بھلائی اور برکت ہے, شفا ہے. تو سب سے اچھا شوہر کیسے بنا جائے؟ شاہ رخ خان, عامر خان, سیف علی خان کو نہیں دیکھنا ہے. اچھا شوہر کیسے بننا ہے؟ میرے مصطفیٰ کو دیکھو. دنیا کے بہترین اگر کوئی شوہر ہے تو ان کا نام آقا نامدار, مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تو نہیں کہ حضور نے ایک آدھی کو طلاق بھی دے دیا, ایسا ہوا ہے؟ 11 کو مکمل حقوق کے ساتھ زندگی حیات ظاہری میں آپ نے گزارے, سبوں کے حقوق ادا کیے. ایسا نہیں کہ ایک آدھا معاملہ کورٹ میں چلا گیا ہو, یا وہاں کے سماج میں چلا گیا ہو, یا مدینہ یا مکہ کی جو ہے بڑی عدالت میں پہنچ گیا ہو, یا ایک آدھی کو طلاق دے دیا ہو. ایسا نہیں ہے, پورے 11 کے حقوق آپ نے پورے کیے. اس کا مطلب آپ ایک کامل شوہر کا نام ہے حضرت محمد مصطفیٰ. آج ہمارے سماج میں سب سے بڑے جھگڑے جو ہے میاں بیوی کے جو ہے ختم کرنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے کہ عورتوں کو فاطمہ کی زندگی بتاؤ, حضرت عائشہ کی زندگی بتاؤ, حضرت خدیجہ کی زندگی بتاؤ, اور مردوں کو چاہیے کہ نبی کونین کی زندگی کو پڑھیں, سنیں کہ بیویوں کے ساتھ کس طرح سلوک کی جاتی ہے, اور بیویوں کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ کس طرح سلوک کی جاتی ہے, وہ فاطمہ کی زندگی میں تلاش کریں. بس ہمیں اتنا معلوم ہے کہ شادی میں ڈھول باجا, ڈی جے, میلاد, پارٹی, سواگت لانچ ہونی چاہیے, اچھا لانچ ہونی چاہیے. یہ پتہ نہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے. اگر میں یہاں سوال کروں کہ بتاؤ بیوی کے حقوق کیا ہے, تو شاید ہی کوئی بتا پائے. کسی کو بے عزت کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ سچائی بتانا ہے. ہمیں اتنا معلوم ہے کہ صبح جو ہے ہماری چڈی بھی باتھ روم میں گھسا کے دینا اس کا ہی کام ہے. حلال حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ لا کے اس کے پاس رکھ دینے کا نام شوہر نہیں, بالکل نہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ شوہر ہے جو بیوی کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں. ٹھیک ہے, اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں کھل کے بتاؤں, لیکن میں آپ کو صرف آپ کا ذہن ادھر منتقل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ حضور کی زندگی کے اس پہلو کو بھی پڑھیں. اچھا, حضور سماج کے ایک لیڈر ہیں, اس حساب سے آپ اپنی ان کی زندگی کو آپ دیکھیے. ایک بہت بڑے متقی ہیں, آپ اس حساب سے بھی دیکھیے. حضور ایک نمازی ہے, اس حساب سے بھی دیکھیے. آپ حاجی بھی ہیں, اس حساب سے بھی دیکھیے. عمرہ کرنے والے بھی ہیں, اس حساب سے بھی دیکھیے. ہر اعتبار سے میرے نبی کو آپ جب دیکھیں گے تو کامل پائیں گے, اور اس میں ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. اگر میں حاجی ہوں تو مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے, میں نمازی ہوں تو مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے, میں داڑھی والا ہوں تو مجھے کیسی زندگی گزارنی چاہیے, بغیر داڑھی والا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے. ان تمام چیزوں کا ذکر حضور کی زندگی میں موجود ہے, لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں. بس تن کٹا دیں گے, سر کٹا دیں گے, جان لٹا دیں گے, اور فجر میں سب غائب ہو جائیں گے. جلوس میں دیکھیے گا, ارے ٹھنڈی تھی نا حضرت, ٹھنڈی تھی نا بولے تو صبح نہانے میں دقت ہوتی ہے. میرے نبی کڑاکے کی سردی میں ٹھنڈی راتوں میں کھڑے رہ کے پاؤں میں ورم آ گیا, اور ہمیں صبح جلدی اٹھنے میں ٹھنڈی لگتی ہے. ہم کیسے ماننے والے ہیں؟ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو باپ بھی ہے نا, باپ تھے کہ نہیں؟ ایک باپ کی زندگی کیسی ہوتی ہے وہ بھی دیکھو. کیا کہنا ہے, بحیثیت باپ میرے مصطفیٰ کو دیکھے لاجواب ہے. ایسے باپ جو لاجواب, آج کے باپوں کو چاہیے کہ میرے مصطفیٰ کی زندگی کی اس پہلو کو دیکھیں کہ باپ کس کو کہتے ہیں, باپ کیسے ہوتے ہیں, بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے. اور پھر ایسی تربیت ہوتی ہے کہ وہ بیٹی جنت کے عورتوں کے سردار بن جاتی ہے, اور اس بیٹی کے شکم سے جو بچہ پیدا ہوتے ہیں وہ جنت کے جوانوں کے سردار بن جاتے ہیں. امام حسن و حسین اگر اس مقام پہ پہنچے
تو میرے نبی کی تربیت اس میں شامل ہے نا. میرے نبی نے فاطمہ کو تیار کیا اور فاطمہ نے حسن و حسین کو تیار کیا. چاچا کس کو کہتے ہیں؟ میرے مصطفیٰ کی زندگی میں دیکھو کہ چاچا کیسے ہوتے ہیں, بھتیجے کیسے ہوتے ہیں. میرے مصطفیٰ کی زندگی میں تلاش کرو کہ بھتیجا کس کو کہتے ہیں. میرے نبی سب تھے نا, چاچا نہیں تھے, بھتیجا بھی تھے, نانا بھی بنے, شوہر بھی بنے, سب بنے. ایسا تو نا کہ میرے نبی بالکل ایک دم لنگوٹ باندھ لیے تھے, سب بند. لیکن ہم ان پہلوؤں کو نہ پڑھنا چاہتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, نہ جاننا چاہتے ہیں. بس نعرے پہ نعرہ, وار پہ وار, سب ڈھیر ہو جاتے ہیں. حقیقت پتہ ہی نہیں. میں آپ صرف ذہن نشی کرنا چاہتا ہوں کہ ان پہلوؤں کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ نہیں. پھر میرے نبی امام بھی تھے کہ نہیں جی؟ پھر امام کیسے ہوتے ہیں وہ بھی میرے مصطفیٰ کی زندگی میں تلاش کرو. امام کس کو کہتے ہیں اور امام کا کام کیا ہے, اور پھر صحابہ سے دیکھو کہ مقتدی کا کیا کام ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک پہلو کو ہمیں پڑھنا ہے. ہم اگر دادا بن گئے تو آپ دیکھو کہ بھائی دادا, اب حضور تو دادا نہیں تھے, نانا ضرور تھے, لیکن حسن و حسین قائم مقام جو ہے پوترے بھی تھے. تو نانا کس کو کہتے ہیں؟ کیا پیار, کیا رشتہ, کیا محبت. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت بھی کیے. ہجرت کیسے کرتے ہیں؟ دوسرے شہر میں جاتے تو کیسے جاتے ہیں, دوسرے شہر والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں, بیواؤں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, یتیموں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, بڑوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے, چھوٹوں کے ساتھ کیا سلوک کرنی چاہیے. یہ ساری چیزوں کی تعلیم میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. اور یہی سب بتانے سکھانے کے لیے اللہ نے اپنے خاص نور کو, خاص بندے کو انسان کی شکل میں دنیا میں مبعوث فرمایا. وہ تو نور ہے نا. کیا ہے؟ نور نہیں ہے میرے مصطفیٰ, نور ہے. تو وہ نور بشر بن کے کیوں آئے؟ وہ نور بشر بن کے اس لیے آئے کہ اللہ کے پاس وہ نور تھے. اللہ سے کوئی بشر بات کر سکتا ہے؟ نہیں نا. تو اللہ سے بات کرنے کے لیے نور ہونا ضروری ہے. فرشتے کیا ہے؟ اللہ سے کلام کرتے کہ نہیں؟ جبریل کرتے کہ نہیں؟ میکائیل کرتے کہ نہیں؟ فرشتے نور ہے, اللہ سے کلام کرتے ہیں, اور اللہ سے کلام کرنے کے لیے نور ہونا چاہیے. میرے مصطفیٰ تو بشر ہے. میرے مصطفیٰ اگر بشر ہے تو رب سے کیسے کلام کرتے تھے؟ مطلب اللہ سے بات کرنے کے لیے مصطفیٰ نور ہے, امت کو سکھانے کے لیے بشر ہے. کیونکہ حضرت جبریل ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ راستے میں ایک نیمبو دیکھ لیا تو رات کو نیند ہو گئی. کسی نے گھر کے سامنے ایک ہری چوری رکھ دی تو اس کی بچ گئی. ہم تو یہ نیمبو کاندھے سے ڈر جاتے ہیں. جبریل کے دیکھنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا؟ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا میں حضرت جبریل کو دیکھا, بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, اور دیگر حدیث کی کتاب میں سب سے بڑی حدیث کی کتاب بخاری شریف, اس میں لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل کو ان کی حالت میں دیکھے, جبریل جو اصلی حالت میں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے, پسینے سے شرابور ہو گئے, اور بھاگتے بھاگتے حضرت خدیجہ کے پاس آئے. زملونی زملونی, مجھے چادر اڑاؤ, پسینہ بھی ہے اور ٹھنڈی بھی بج رہی ہے. کیا کیفیت ہوگی حضرت جبریل کو دیکھنے کے بعد؟ پھر جب ان کے رشتہ داروں نے, حضرت خدیجہ نے یا ان کے چچیرے بھائیوں نے دلاسا دیا نہیں ایسا نہیں ہے, جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو دیکھ کے گھبرا جائے, ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو ہمیں جبریل بتانے نہیں آئیں گے, ہمیں مصطفیٰ آئے. اور مصطفیٰ آئے اور بتا کے گئے. تو ہمیں بتانے کے لیے بشر چاہیے, اللہ سے سیکھنے کے لیے
اس لیے ہمارے نبی نور بھی ہے اور بشر بھی ہے. اب ان کی نورانیت کچھ الگ ہے اور بشریت بھی الگ ہے. جہاں ہماری بشریت ختم ہوتی ہے مصطفیٰ کی بشریت کا آغاز ہوتا ہے. تو آپ کے نبی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے آئے تاکہ دنیا والوں کو شعور حیات دے سکے, زندگی بتانے اور گزارنے کے طریقے بتا سکے. صرف نماز بتانے نہیں آئے تھے, حج سکھانے نہیں آئے تھے, داڑھی رکھوانے نہیں آئے تھے, اللہ اللہ کرانے نہیں آئے تھے, بلکہ مکمل جو زندگی ہے ہمیں کیسے بتانی ہے وہ سکھانے آئے تھے. اور ہماری زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک سارے معاملات شامل ہیں. اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا ہدنا متنا نماز روزہ حج بندگی سب کچھ شامل ہے. دادا بنو, نانا بنو, چاچا بنو, بڑے ابا بنو, شوہر بنو, سسرے بنو, داماد بنو, سب بننا شامل ہے. اور ان تمام چیزوں کو سکھانے کے لیے میرے مصطفیٰ آئے تھے, شعور حیات دینے آئے تھے نا. اور حیات میں یعنی زندگی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں. تو میرے مصطفیٰ کی زندگی میں ساری چیزوں کی تعلیمات موجود ہیں. صرف ایسا یہ نہیں بول کے آئے تھے چلو گھر بار کو چھوڑ دو چلو جہاد کو, یہ سکھانے آئے تھے. یہ بھی تعلیم تھی, لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری تعلیم تھی کہ پہلے روزی روٹی کماؤ پھر دین کے کام میں لگو. میرے مصطفیٰ نے پہلے تجارت کی, نوکری کی, دنیا کو پیغام دیا دین کا کام کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, اور پیسہ نہیں ہوگا تو دین کا کام نہیں کرو گے. تو پہلے اپنے پیسے پانی روزی روٹی کا راستہ کلیئر کرو پھر دین کے کام میں لگو. نہیں تو تم چلے 40 دن چلے میں 3 مہینہ تمہاری بیوی جو ہے ادھر میکے سے لا کے کھا رہی ہے. اگر 40 دن کے چلے میں بھی جانا ہے 3 مہینے کے چلے میں جانا ہے تو پہلے بال بچے کا مکمل انتظام کرو. حج کو جانا ہے تو جانے سے پہلے آنے تک کے تمام ضروری چیزیں ان کے لیے مہیا کرو. شانہ بندہ چلا حج کو, گھر والے کی فکر ہی نہیں, بال بچے کا خیال ہی نہیں, وہ حج نہیں, ایسا بیکار ہے. میرے مصطفیٰ نے ایسا تھوڑی نہ کہا کہ سب چھوڑ کے آ جاؤ مدینہ شریف, سب چھوڑ کے آ جاؤ مکہ شریف, سب چھوڑ کے چلے جاؤ قرآن پڑھنے. نہیں, یہ سب فضول کی باتیں ہیں. کامل اسلام کو سمجھو, مکمل اسلام کو سمجھو, مکمل میرے نبی کی زندگی کو سمجھو, نہیں تو پھر ہم آدھے ادھورے مسلمان بن کے رہ جائیں گے. اسی چیز کی طرف اللہ نے قرآن میں جو ہے اشارہ کیا ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, کامل طور پہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. ہم مسلمان تو ہے لیکن ہمارا اسلام ابھی کامل نہیں ہوا ہے, ہمارا ایمان کامل نہیں ہوا ہے. ہم مکمل طور سے اسلام میں داخل ہوں. اور وہ کب ہوں گے؟ جب ہم ساری چیزوں کو سمجھ کے جان کے اسلام کو فالو کریں. عزیزان گرامی, تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور کی سیرت کو پڑھیں, سنیں, سمجھیں, سمجھائیں, تاکہ ہماری زندگیوں میں جو مشکلات ہیں, جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. میں حضور کی زندگی کی ایک ایک پل کو, ایک ایک لمحے کو, اور جو آپ کی زندگی کی جو مختلف پہلو ہیں واقعات اگر سناؤ تو آپ دنگ رہ جائیں گے کہ میرے مصطفیٰ نے کیسی کیسی ہمیں سجھاؤ دی ہے, تعلیم دی ہے. اگر آج دنیا ان تعلیمات کو اپنا لے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. آپ ایک آج کل وہ سن رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کی پر جو پکچر بنی ہے, کیا نام ہے اس کا؟ جی, ارطغرل الغازی. آپ تو سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, مزہ لے رہے ہیں نا, لیکن آپ کو یہ تو فیک ہوگا کچھ تو اگر ہم تعلیم, لیکن تاریخ اسلام کا ایک حقیقی واقعہ ہے. جو سلطنت عثمانیہ تو ابھی 100 سال بھی نہیں, 2023 کو پورے 100 سال ہوں گے سلطنت عثمانیہ ختم ہونے کی. وہ سلطنت جو 600 سال تک قائم رہی, آپ کو معلوم ہے کس وجہ سے؟ کس وجہ سے؟ جی, حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت پر وہ سلطنت قائم تھی. منہاج نبوت اور طریقہ نبوت پر وہ سلطنت قائم تھی, تب تو وہ سلطنت 600 سال تک رہی. اب اس میں جو لو اسٹوری وغیرہ وغیرہ بتائے تو فضول کی باتیں ہیں. ارے ان کو دین کے کام میں فرصت نہیں تو کہاں بائے اور کہاں چائے.
تو ہمیں سنت کی طرف لوٹنی ہے، حضور کی سنتوں کو اپنانی ہے. ہر مسئلے، ہر پریشانی کا حل میرے نبی کی زندگی میں موجود ہے. زندگی کا جو بھی مومنٹ آتا ہے نا، اس کا حل میرے مصطفیٰ کی زندگی میں موجود ہے. بس ہمیں تلاش کرنی چاہیے اور ہمیں جستجو کرنی چاہیے. اللہ کے لیے ہم تمام کو نبی پاک کی سیرت پر چلنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ میں بات